الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ وموالا۔ محترم بھائیوں اور دینی بہنوں، پیارے بچوں اور بچیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامی کورس کا یہ 14واں کلاس ہے۔ پچھلے کلاس میں ہم اسلام میں مالی معاملات کے بارے میں جان رہے تھے۔ آج کا کلاس بھی مالی معاملات کے تعلق سے ہی ہوگا۔ سب سے پہلے ہم یہ جانیں گے کہ مالی معاملات میں سود بہت خطرناک چیز ہے اسلام کی نظر میں، جس کو ہم انٹرسٹ کہتے ہیں، جس کو ہم بیاج کہتے ہیں۔ سود کا انسان کی اس کی اپنی زندگی اور سماج پر بہت ہی برا اثر پڑتا ہے۔ سب سے پہلا نقصان سود کا یہ ہے کہ اس میں امیر اور غریب کے بیچ بہت زیادہ خلیج پیدا ہو جاتی ہے۔ سود کی وجہ سے پیسہ کچھ لوگوں کے ہاتھ میں سمٹ کر آ جاتا ہے، اور زیادہ تر لوگ کیا ہوتے ہیں، محروم رہ جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر، اگر ایک گروہ نے کسی سے سود لیا تو سود جو دینے والا گروہ ہے وہ پیسے پہ پیسے والا بن جاتا ہے، اور جو لینے والا ہے وہ بیچارہ دبا ہوا، کچلا ہوا محسوس کرتا ہے خود کو۔ تو اس ناحیہ سے مالدار تر ہوتے جاتے ہیں، غریب تر ہوتے جاتے ہیں، اور یہی پونجیوات کا سسٹم ہے جس میں مالدار تر ہوتا ہے، غریب تر ہوتا ہے۔ سود کا ایک دوسرا نقصان یہ ہے کہ ایک انسان معمولی ضرورت کے لیے سود لے لیتا ہے، اور اس کی وجہ سے اس کی زندگی میں فضول خرچی آنے لگتی ہے۔ نیا موبائل لینا ہے، مہنگے کپڑے لینے ہیں، فالتو شاپنگ کرنی ہے، تو ان چیزوں میں وہ خواہ مخواہ پیسے انٹرسٹ پہ لے کر کے خرچ کرتا ہے، اور اس طریقے سے قرض کے بوجھ تلے دب جاتا ہے اور اس کی زندگی مشکل ہونے لگتی ہے۔ ایک تیسرا نقصان سود کا یہ ہے کہ ایک آدمی کو جائز طریقے سے اپنے پیسے کو بڑھانے کی طرف اس کا دھیان نہیں جاتا۔ حالانکہ پیسے کو جائز طریقے سے بھی بڑھایا جا سکتا ہے، کاروبار کر کے پیسے کو بڑھایا جا سکتا ہے، زمین خرید کر کے پھر اگر 2 سال کے بعد، 3 سال کے بعد، 4 سال کے بعد زمین کو بیچیں تو اچھا پروفٹ ملتا ہے۔ تو پیسے کو جائز طریقے سے بڑھایا جا سکتا تھا، لیکن سود کے عام ہونے کی وجہ سے وہ ناجائز طریقے سے پیسے کو بڑھانا چاہتا ہے۔ اسی طریقے سے سود کا ایک اہم نقصان یہ ہوتا ہے کہ دولت میں جو برکت ہو سکتی تھی وہ برکت جاتی رہتی ہے، بلکہ ظاہر میں کبھی کبھار ایک انسان سود کی وجہ سے، بیاج کی وجہ سے اس کا نقصان دیکھتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ البقرہ آیت نمبر 276 میں بیان فرمایا، یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات۔ اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات و خیرات کو بڑھاتا ہے۔ یعنی جب آپ خرچ کرتے ہیں اللہ کے راستے میں تو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے مال میں برکت دیتا ہے، اور اگر آپ سود لیتے ہیں تو اس کی وجہ سے مال میں کمی آتی ہے۔ یہاں پر یہ بات بھی نوٹ کیجئے کہ سود چاہے کسی ساہوکار سے لیں، سود چاہے کوئی ساہوکار دے، چاہے بینک دے، سود ہے۔ آخر بینک میں کیا ہوتا ہے، بینک کیسے چلتا ہے، اس کو بھی ہمیں 2 لفظوں میں سمجھ لینا چاہیے۔ بینک کا معنی ہوتا ہے اٹلی زبان میں ڈیسک، اور چونکہ شروع میں جب بینک کا سسٹم شروع ہوا
تو ڈیسک پر بیٹھ کر کے کاروبار کرتے تھے، پیسے کا لین دین کرتے تھے، اسی لیے اس کا نام بینک پڑ گیا۔ بینک میں ہوتا کیا ہے کہ کچھ لوگ بینک سے پیسے لیتے ہیں کاروبار کرنے کے لیے، اور کچھ لوگ بینک کو پیسے جمع کرتے ہیں۔ تو جو لوگ بینک کو پیسے جمع کرتے ہیں، مثال کے طور پر کسی نے بینک کو پیسے دیے تو اس کو بینک جو ہے نا 5% لوٹائے گا، اور بینک نے جس کو پیسے دیے بینک اس سے مثال کے طور پر 7% لے گا، تو 2% جو بینک کے پاس بچا یہی بینک کی آمدنی ہوتی ہے۔ اور بڑی تعداد میں جو بینک سے لین دین ہوتا ہے نا، اس کی وجہ سے وہ 2% ہی اربوں خربوں کی مالیت ہو جاتی ہے بینک۔ تو گویا کہ بینک نے کیا کیا، کچھ لوگوں کو سود دیا اور کچھ لوگوں سے سود لیا، یہی بینک کا کام ہے۔ اور آپ غور کریں کہ جو لوگ بزنس کرتے ہیں بینک سے پیسے لے کر کے، تو عجیب بات کیا ہوتی ہے، اس کو بھی سمجھنا چاہیے تاکہ بات کلیئر ہو۔ مثال کے طور پر کمپنی نے بینک سے پیسے لیے اور اس نے گلاس بنایا، اس گلاس کی قیمت ہو سکتی تھی 2 روپے، لیکن چونکہ بینک کو بھی کمپنی کو جس نے بینک سے پیسے لیے پے کرنا ہے، اضافی پیسے پے کرنا ہے، انٹرسٹ پے کرنا ہے، تو اس کی قیمت کمپنی 2 کے بجائے 2.5 روپے ڈالتی ہے، اور آدھا روپیہ جو ہے اسی گلاس پہ ڈال دیتا ہے۔ پھر جب ہم یہ گلاس خریدنے جاتے ہیں نا، تو ہمیں خریدنا تھا 2 روپے میں، لیکن گلاس ہم کو ملتا ہے 2.5 روپے میں۔ پھر اسی طریقے سے اگر یہ کمپنی جس نے انٹرسٹ لے کر کے کاروبار شروع کیا ڈوبنے لگتی ہے یا نقصان ہونے لگتا ہے کاروبار کا، تو بہت ساری کمپنیاں ہیں جو اس کو سہارا دیتی ہیں، اور یہ کمپنیاں کیسے بنتی ہیں؟ لوگوں کے جوا کے پیسے سے۔ آپ ہمیں 1 روپے دیجئے، آپ کو اگر کبھی کچھ نقصان ہوا تو ہم آپ کی مدد کریں گے، اور 1 روپے کر کے اربوں روپے وہ کمپنی اپنے پاس جمع رکھتی ہے۔ یہ کمپنی جب نقصان میں آئی نا، تو اس سے پیسے لیا اور کھڑی ہو گئی، تو اس کا کوئی نقصان نہیں ہوا۔ نقصان کس کا ہوا؟ ہمارا اور آپ کا ہوا، جو کم پیسہ کمانے والے ہیں۔ تو یہ جو پونجیوات کا سسٹم ہے نا، پونجیوات کے سسٹم میں غریب غریب تر ہوتا جاتا ہے، چوسا جاتا ہے، اور مالدار جو ہے نا مالدار تر ہوتے جاتے ہیں۔ اسی لیے چاہے ساہوکار سے سود لیا جائے، چاہے بینک سے سود لیا جائے، حکم دونوں کا برابر ہے۔ یہاں پر ایک تیسرا جو مسئلہ ہے وہ ہے سود کی کیا کیا شکلیں ہیں جو ہو سکتی ہیں۔ تو سود کی ایک شکل یہ ہے کہ کسی آدمی نے قرض لیا، اور قرض لیا تھا پروفٹ دینے کے لیے نہیں، نارمل قرض لیا تھا کہ ہم آپ سے 10,000 روپے لیتے ہیں اور فلاں مہینے میں چکا دیں گے۔ چکانے کی جب تاریخ آئی تو قرض دینے والے نے کہا کہ دیکھو اگر نہیں چکاتے ہو تو ہم تمہارے اوپر انٹرسٹ ڈال دیں گے، سود ڈال دیں گے، بیاج ڈال دیں گے، اور وہ ڈال دیتا ہے۔ تو یہاں پر بھی اگرچہ قرض لیتے وقت معاملہ نہیں ہوا تھا، لیکن جب ادائیگی کا وقت آیا اور وقت پر ادا نہیں کیا تو اس وقت اس نے بیاج ڈال دیا، تو یہ بھی سود ہے، اور اس وقت بھی اس کے لیے لینا جائز نہیں۔ اور اگر پیسہ لیتے وقت ہی کوئی آدمی معاملہ کرتا ہے کہ ہم آپ کو 5% پروفٹ دیں گے، ہمیں قرض دیجئے، تو ظاہر سی بات ہے یہ تو سود ہے ہی۔
اور بینک سے بھی جو ہم پیسے لینے جاتے ہیں تو جس وقت ہم لیتے ہیں اس وقت ہی بینک والا ہم سے ایگریمنٹ لیتا ہے کہ آپ کو اتنا پروفٹ بینک کو چکانا پڑے گا، تبھی ہم کو پیسے ملتے ہیں، چاہے گھر بنانے کے لیے ہو، چاہے شادی کے لیے ہو، جس مقصد کے تحت بھی پیسے لیں یہ سود ہیں اور یہ حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ ہم نے پچھلے ہفتہ یہ بتایا تھا کہ اسلامی طریقے سے جو کاروبار ہوتا ہے اور سودی سسٹم میں جو کاروبار ہوتا ہے، دونوں میں آسمان اور زمین کا فرق ہے۔ اسلامی طریقے سے جو پروفٹ ہم حاصل کرتے ہیں اس میں دو چیزیں دھیان میں رکھنے کی ہوتی ہیں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ نفع اور نقصان دونوں میں ہم شریک رہیں۔ مثال کے طور پر میرے پیسے 2 لاکھ کسی نے کاروبار میں لگائے، تو اگر پروفٹ ہوتا ہے تو اس میں بھی ہم شریک رہیں، اگر نقصان ہوتا ہے تو اس میں بھی ہم شریک رہیں، کیونکہ کاروبار میں تو کبھی کبھار نقصان بھی ہو جاتا ہے نا۔ سودی سسٹم چونکہ وہ صرف اس بینک پہ مشتمل نہیں ہوتا بلکہ اور بھی سسٹمز ہیں جو بینک کی مدد کرتے ہیں، تو اس لیے نقصان کا وہاں سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، وہاں مالدار تر ہوتا جا رہا ہوتا ہے، لیکن بزنس میں نقصان ہو سکتا ہے۔ تو اسلامی جو بزنس ہے اس میں نفع اور نقصان دونوں میں شریک ہونے چاہیے ہمیں۔ اور دوسرے نمبر پر فائدہ کا انوپات طے ہو، فائدہ کا تناسب طے ہو، متعین مقدار نہیں کہ آپ کو ہر مہینے 2 لاکھ دیا ہے تو 5,000 دینا ہی ہوگا چاہے کچھ بھی حالت ہو جائے، یا 10,000 دینا ہی ہوگا چاہے حالت کچھ بھی ہو جائے، نہیں، متعین مقدار آپ طے نہیں کر سکتے۔ ہاں، فیصد طے کر سکتے ہیں کہ منافع کا 20% ہمیں دے دیجئے یا 25% ہمیں دے دیجئے اور 75% آپ اپنے پاس رکھیے۔ منافع کا جو فائدہ ہوا کاروبار میں اس کا 25% ہمیں دے دیں گے۔ تو نفع اور نقصان میں شریک رہیں، پہلی شرط، اور دوسری شرط کہ نشچت راشی نہ طے کی جائے، متعین مقدار طے نہ کی جائے، بلکہ نفع کا تناسب، نفع کا انوپات طے کیا جائے کہ آپ ہمیں 50% دیں گے نفع میں سے یا 25% دیں گے، جو اتفاق ہو گیا ہے۔ تو یہ اسلامی کاروبار ہوتا ہے جو جائز ہوتا ہے۔ لیکن سودی سسٹم میں ایسا نہیں ہوتا ہے، آپ کا جو مول دھن ہوتا ہے، راس المال جس کو کہتے ہیں، وہ محفوظ رہتا، اور فائدہ جو ہے نا آپ کو متعین مقدار میں ملتا ہے کہ آپ نے 2 لاکھ دیا ہے تو آپ کو اتنا فائدہ ہر مہینہ آنا ہی ہے، تو یہی سود ہے۔ ہم نے کہا تھا کہ انسٹالمنٹ پہ اگر خریداری ہو رہی ہے کہ سامان کی قیمت، یہ موبائل آپ اگر ابھی لے رہے ہیں اور ابھی پیسہ چکائیں گے تو آپ کو 20,000 میں دیا جائے گا، لیکن اگر انسٹالمنٹ پہ قسطوں پے کریں گے تو آپ کو 25,000 میں دیا جائے گا۔ تو یہ کاروبار جائز ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ انسٹالمنٹ پہ جو زیادہ رقم ہو جاتی ہے وہ اسی وقت اتفاق ہوا ہے، گویا کہ یہ کہا کہ ہم اس کی قیمت 25,000 لیتے ہیں، لیکن اگر آپ ابھی دیں گے تو 20,000 میں بیچ دیں گے، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، اور اس کے لیے شریعت میں دلیل بھی ملتی ہے، اس لیے انسٹالمنٹ پہ کاروبار کرنا جائز ہے۔ لیکن انسٹالمنٹ پہ بھی کاروبار کر رہے ہیں تو اس تجارتی ادارہ یا اس دکان کو ہمیں پے کرنا، اگر دکان یہ کہتا ہے کہ سودی بینک کو پے کرنا ہے تو جائز نہیں ہوگا، اور عام طور پر بڑی بڑی جو کمپنیاں ہیں بینک کو پے کراتی ہیں تو جائز نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے اگر کمپنی سے جب ہم سامان خرید رہے ہوں تو اس وقت اگر واؤچر میں یہ لکھا جاتا ہے
کہ اگر آپ نے وقت پر پیمنٹ نہیں کیا تو سود ہم بڑھاتے جائیں گے، انٹرسٹ ہم بڑھاتے جائیں گے، تو یہ بھی جائز نہیں۔ رہی بات سود کی، تو اسلام سود کے بارے میں کیا رائے رکھتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے سورہ البقرہ آیت نمبر 279 میں بیان فرمایا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، کہ اگر تم سودی کاروبار کرنا نہیں چھوڑتے ہو تو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ یعنی گویا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں ایسے انسان کو جو سودی لین دین کرتا ہے جنگ کی دعوت دی ہے۔ گویا کہ تم صرف اللہ کی نافرمانی نہیں کر رہے ہو بلکہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کر رہے ہو۔ کتنی سخت بات کہی اللہ تعالیٰ نے، کسی بھی گناہ کے لیے ایسی بات نہیں کہی ہے قرآن میں اللہ نے، لیکن انٹرسٹ لینے کے لیے، سود لینے کے لیے کہا کہ تم نمازی ہو لیکن تم اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کر رہے ہو سود لے کر کے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین تھے، ساری انسانیت کے لیے رحمت تھے، اس کے باوجود صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکل الربا وموکلہ وکاتبہ وشاہدیہ وقال ہم سوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کھانے والے، سود کھلانے والے، سود کے پیپر کو لکھنے والے اور اس کی گواہی دینے والے سب پہ لعنت بھیجا اور کہا کہ وہ سب کے سب گناہ میں برابر ہے۔ لعنت بھیجا کس نے؟ رحمت للعالمین نے، ساری انسانیت کے لیے رحمت بن کر آنے والے نبی نے سودی کاروبار کرنے والوں کے اوپر لعنت بھیجا ہے۔ اور جب رحمت للعالمین لعنت بھیجے تو پھر اس کی خطرناکی کو ہم سمجھ سکتے ہیں۔ اور صحیح الترغیب کی یہ صحیح حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں درہم و ربا یأکلہ الرجل وہو یعلم اشد من 36 زنیہ، ایک آدمی سود کا 1 درہم جان بوجھ کر کے کھاتا ہے تو یہ اللہ کی نظر میں 36 مرتبہ زنا سے بھی زیادہ سخت ہے۔ 33 مرتبہ زنا سے بھی زیادہ سخت ہے سود کا 1 درہم کھانا۔ اور صحیح الجامع کی روایت ہے، یہ بھی صحیح روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا الربا 73 بابا، سود کے 73 درجے ہیں، وَأَيْسَرُهَا، ان سود کے 73 درجوں میں سب سے آسان درجہ یہ ہے کہ مثل این کہ الرجل امہ، ایک آدمی اپنی ماں سے شادی کرے، ایک آدمی اپنی ماں کے ساتھ موکالہ کرے۔ نعوذ باللہ، پاگل انسان بھی ایسا نہیں سوچ سکتا ہے کہ ماں کے ساتھ موکالہ کرے، لیکن سود کا آسان ترین درجہ ہے کہ ایک انسان اپنی ماں کے ساتھ موکالہ کرے۔ اس سے ہم سود کی خطرناکی کو سمجھ سکتے ہیں۔ اور ابھی ہم نے بتایا کہ سود لینے والا سمجھتا ہے کہ ہم بڑھ رہے ہیں، نہیں، اللہ نے کہا یمحق اللہ الربا، اللہ سود کو مٹاتا ہے، ویربی الصدقات، اور صدقات کو بڑھاتا ہے۔ تو بیاج جب گھٹتا ہے تو پھر بیاج میں لگنا کیوں؟ ہاں، زیادہ تر لوگ جو ہیں نا اس کی طرف دھیان نہیں دیتے، کیونکہ زیادہ تر لوگوں کا مال ان کی آنکھوں کے سامنے بڑھ ہی رہا ہوتا ہے، لیکن جو سودی کاروبار کرنے والے ہوتے ہیں نا، گرتے ہیں تو ہوش ٹھکانے لگ جاتے ہیں۔ وہ اگر اس کا انجام نہیں دیکھ پاتا نا تو اس کی اولاد اس کا انجام دیکھتی ہے۔ ہم کماتے ہیں کس کے لیے؟ اپنی اولاد کے لیے۔ تو ہم سودی کاروبار کر کے
اپنی اولاد کو روٹ پلانا چاہتے ہیں، نقصان تو بھگتنا ہے دنیا میں، تو کیوں ایسا کام کرنا؟ تو یہ جو مسئلہ ہے میں تفصیل سے اس لیے بتا رہا ہوں کہ ہم سب کو پتہ ہونا چاہیے کہ سود کا کتنا نقصان ہے، کتنی سخت بات کہی گئی ہے، اور کتنی خطرناکی بیان کی گئی ہے کہ ظاہر میں تو لگتا ہے کہ پیسہ آ رہا ہے، لیکن پیسہ آتا نہیں بلکہ پیسہ جاتا ہے۔ اگر دھوکہ دے کر سامان کا عیب چھپا کر کے اگر ہم سامان بیچتے ہیں تو یہ بھی سخت منع ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بازار سے گزر رہے تھے تو آپ نے ایک اناج کا ڈھیر دیکھا، اس کے بھیتر آپ نے ہاتھ ڈالا، اندر سے آپ کو گیلا محسوس ہوا اناج۔ آپ نے ویاپاری سے پوچھا، اناج والے تمہیں یہ کیا کر رکھا ہے؟ اس نے جواب دیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، رات میں بارش ہوئی تھی اس لیے اناج بھیگ گیا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم نے اناج کو جو بھیگا ہوا تھا اوپر میں کیوں نہیں رکھا؟ کہ یراہ الناس، لوگ دیکھ لیتے۔ من غش فلیس منا، جس نے دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں۔ تو دھوکہ دے کر کوئی بھی سامان بیچتے ہیں، سامان ظاہر میں تو بک جاتا ہے لیکن اس کا نقصان ہم اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھتے ہیں، اور ایسا کرنا جائز نہیں ہے۔ اسی طریقے سے پیک کیا ہوا باکس خریدنا جس کے بارے میں پتہ نہ ہو کہ اس میں کیا سامان ہے، ایسا ہوتا ہے۔ لوگ جو ہے نا دیہاتوں میں، شہروں میں بھی کچھ باکس لے کر کے آتے ہیں اور بیچتے ہیں، اس میں سامان 50 روپے کا بھی ہو سکتا ہے، سامان 500 کا بھی ہو سکتا ہے، اور اس کا ریٹ بتائے گا 200 روپے۔ تو جس نے خریدا 200 روپے میں اگر 500 روپے کا سامان نکلا تو اس کو فائدہ رہا، اور جس نے خریدا 200 روپے میں اور 50 روپے کا سامان نکلا تو اس کو گھاٹا ہو گیا۔ تو یہ بھی ناجائز ہے، حرام ہے، کیونکہ اس میں کلیئرٹی نہیں پائی جاتی، اور ایک مسلمان اس طرح کا کاروبار نہیں کرتا۔ کسی کو سامان بیچنے پر یا خریدنے پر مجبور بھی کرنا جائز نہیں تم کو یہ سامان لینا ہی ہوگا۔ کسی دکان میں گئے، سامان دیکھ رہے تھے، دکاندار بدید ہو گیا کہ تم نے سامان دیکھا ہے تو تمہیں لینا ہی ہوگا، زبردستی اس کو سامان دلوا رہے ہیں۔ جائز نہیں ہے ایسا کرنا۔ سامان دیکھا، پسند آئے گا تو لے گا، پسند نہیں آیا نہیں لے گا۔ اسی طریقے سے کسی سے زبردستی سامان خریدنا، نہیں تم کو سامان بیچنا ہی ہوگا، نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، انما البیع عن تراض، کاروبار رضامندی سے ہوتا ہے، آپ کسی کو مجبور نہیں کر سکتے۔ اسی طریقے سے قانونی ہیر پھیر کر کے کسی کا مال ہڑپنا بھی جائز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، کسی کا مال باطل طریقے سے مت کھاؤ۔ اگر سروے میں کسی کی زمین ہمارے نام آ گئی ہے تو ہمارے لیے قطعاً جائز نہیں کہ وہ زمین استعمال کریں، اگرچہ سروے میں ہمارے نام ہو گئی۔ جس کی زمین ہے اسی کی زمین رہے گی، اور ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم جا کر کے اپنے نام سے کٹوائیں، کیونکہ زمین ہماری نہیں۔ تو کسی کا مال باطل طریقے سے کھانا جائز نہیں۔ کل قیامت کے دن ہمیں اپنی نیکیاں دینی ہوں گی۔ کسی کو رشوت دینا یا رشوت لینا بھی جائز نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنن ترمذی کی روایت کے مطابق بیان فرمایا، لعن اللہ الراشی والمرتشی، اللہ کی لعنت ہے رشوت لینے والے پہ اور رشوت دینے والے پہ، دونوں پہ لعنت ہے۔ ہاں، کبھی کبھار کیا ہوتا ہے کہ ہم کوئی کام کرانا چاہتے ہیں اور سامنے والا بندہ بغیر رشوت کے کام ہی نہیں کرتا۔ اگر ہم رشوت نہیں دیتے ہیں تو ہمارا کام ہی نہیں ہوتا، تو ایسی حالت میں مجبوری ہے دینے کی، لیکن لینے کی مجبوری کبھی بھی نہیں ہے۔ تو رشوت کا لین دین بھی حرام ہے، ناجائز ہے۔ اگر کسی نے کسی کا مال
غلط طریقے سے کھایا تھا اور اس کو افسوس ہوتا ہے، غلطی کا احساس ہوتا ہے کہ میں نے فلاں کا مال ہڑپ لیا تھا، فلاں کا مال لیا تھا لیکن چکایا نہیں تھا، اب وہ توبہ کر لیتا ہے۔ تو توبہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ توبہ تبھی قبول کرے گا جب کہ حق والے کا حق لوٹا دے۔ یعنی ہم نے کسی کا مال کھایا اور اب پچھتا رہے ہیں، تو صرف پچھتانا کافی نہیں ہے، توبہ کی قبولیت کے لیے یہ شرطیں ہیں کہ آدمی اس کام کو چھوڑ دے، اپنے عمل پر شرمندہ ہو اور آئندہ ایسا نہ کرنے کا پختہ ارادہ رکھتا ہو، اور اہم شرط یہ ہے کہ جو حق تھا وہ حق لوٹا دیا جائے۔ یعنی اگر کسی سے مال لیا تھا اور توبہ کر لیتے ہیں ہم، تو توبہ کرنا کافی نہیں ہے جب تک کہ اس کا مال لوٹا نہ دیا جائے۔ اگر حق والے کا پتہ نہیں چلتا ہے تو کیا کیا جائے گا؟ تو اس وقت اس کی طرف سے صدقہ اور خیرات کر دے تو اس کا حق اس تک پہنچ جائے گا۔ اب ہم جانیں گے جوا کے بارے میں۔ جوا کی مختلف شکلیں آج کی دنیا میں پائی جاتی ہیں۔ سب سے پہلے جوا کیا ہے؟ جوا وہ کھیل ہے یا وہ مقابلہ ہے جس میں شرط لگائی جاتی ہے کہ اگر ایک جیت گیا تو دوسرے سے پیسے لے لے گا، اور اگر ہار گیا تو اپنا پیسہ اس کو دے دے گا۔ جیتنے پر پیسے لے لے گا، ہارنے پر اپنا پیسہ اس کو دے دے گا۔ یہ جوا ہے۔ یعنی جو شریک ہوتا ہے اس میں ہر شریک اس حالت میں ہوتا ہے کہ یا تو وہ دوسرے سے پیسہ جیتے گا یا پھر وہ پیسے ہارے گا۔ اسی کو ہم جوا کہتے ہیں۔ اور آج کے ڈیٹ میں انٹرنیٹ کی دنیا عام ہونے کی وجہ سے جوا کی الگ الگ شکلیں عام ہو چکی ہیں۔ اب جوا اس کو نہیں بولتے بلکہ لاٹری بولتے ہیں۔ کیا بولتے ہیں؟ لاٹری۔ جانتے ہیں لاٹری؟ جی۔ تو لاٹری اور جوا یہ سب کے سب حرام ہے، ناجائز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جوا اور شراب کو ایک ساتھ بیان کیا اور کہا کہ اس میں کچھ فائدے اگر دکھ رہے ہیں تم کو تو نقصان زیادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ البقرہ آیت نمبر 219 میں بیان فرمایا، یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس واثمہما اکبر من نفعہما، کہ لوگ آپ سے جوا اور شراب کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ اس میں بہت زیادہ گناہ ہے، اس میں کچھ فائدے ہیں لوگوں کے لیے، لیکن نفع سے زیادہ اس کا گناہ ہے، نقصان ہے اس میں۔ اور آپ جب سورہ البقرہ آیت نمبر 90 اور 91 پہ غور کریں گے تو اللہ تعالیٰ نے اس میں بیان فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون، کہ اے ایمان والو، بے شک شراب، جوا، بت یعنی مورتیاں، اور پانسے کے تیر، قسمت نکالنے کی لکڑی، یہ سب گندے کام ہیں، شیطانی کام ہیں، ان سے بچو تاکہ تم کامیاب ہو سکو۔ تو گویا کہ شراب اور جوا گندی چیز ہے اور میڈ ان شیطان ہے، شیطانی کام ہے۔ دو نقصان ہوا، گندی چیز ہوئی، گویا کہ ایک انسان گندگی کھا رہا ہے۔ شراب پینا گندگی کھانا ہے، گندگی اونڈیلنا ہے منہ میں، تو گندے کام ہیں اور شیطانی کام ہے، میڈ ان شیطان ہے، شیطان کی طرف سے یہ بنا ہوا ہے۔ گویا کہ انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء
فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاۃ۔ شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعہ تمہارے بیچ دشمنی ڈال دے، بغض ڈال دے، تمہیں اللہ کی یاد سے اور نماز سے روک دے۔ تو گویا کہ پہلے نمبر پر نقصان کیا ہے شراب کا اور جوئے کا، کہ یہ گندی چیز ہے۔ دوسرے نمبر پر نقصان کیا ہے کہ یہ میڈ ان شیطان ہے۔ تیسرے نمبر پر نقصان کیا ہے کہ شراب اور جوئے کی وجہ سے آپس میں دشمنیاں پیدا ہوتی۔ شرابی کو کوئی انسان اچھا نہیں سمجھتا، جوئے باز کو کوئی انسان اچھا نہیں سمجھتا۔ اور چوتھا نقصان یہ ہے کہ اس کی وجہ سے ایک انسان اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے۔ پانچواں نقصان یہ ہے کہ اس کی وجہ سے ایک انسان نماز سے غافل ہو جاتا ہے۔ تو یہ شراب اور جوا کے 5 نقصانات ہوئے۔ کیا کیا؟ گندا عمل ہے، شیطانی کام ہے، اس سے لوگوں کے بیچ دشمنی پیدا ہوتی ہے، نماز سے یہ چیز روکتی ہے، اور اللہ کے ذکر سے یہ چیز روکتی ہے۔ 5 نقصانات گنانے کے بعد اللہ نے کیا فرمایا؟ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، پھر کیا تم ان گندے کاموں سے رکنے والے ہو؟ جوا کھیلنے کے نقصانات سماج پر اور خود انسان پر بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے جوا کی وجہ سے دشمنی پیدا ہوتی ہے۔ جو لوگ جوا کھیلتے ہیں اور آپس میں دوست ہوتے ہیں، ایک آدمی نے پیسے جیت لیا دوسرے کے، تو دوسرے سے وہ جلنے لگتا ہے، حسد کرنے لگتا ہے، یہاں تک کہ کبھی کبھار یہ حسد اور یہ جلن اس کو نقصان پہنچانے پر آمادہ کر دیتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر، کہ جوا اور شراب کی وجہ سے شیطان چاہتا ہے کہ تمہارے بیچ دشمنیاں پیدا کرے۔ تو ایسا کام کیوں کرنا جو آپس کی محبت کو نفرت میں بدل دے؟ اسی طریقے سے جوا کی وجہ سے ایک انسان نماز اور ذکر سے غافل ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اس میں مال برباد ہوتا ہے۔ جوا میں مال کیسے برباد ہوتا ہے؟ اگر جیت لیے تو ٹھیک، ہارے تو پورے طور پر ہار گئے، یہاں تک کہ کتنے لوگ اپنی بیویوں کو ہار جاتے ہیں۔ اسی لیے جو لوگ بھی شراب پیتے ہیں نا اور جوا کھیلتے ہیں، یہ عقل والے نہیں ہوتے، پاگل لوگ ہوتے ہیں، دیوانے ہوتے ہیں۔ سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ جوا جو ہے نا ایک انسان کو لالچی بنا دیتا ہے، شراب ایک انسان کو گندا انسان بنا دیتا ہے، کوئی بھی انسان اس کو پسند نہیں کرتا، سب کی نظر میں وہ گر جاتا ہے۔ اسی لیے ایسی عادت سے اللہ کی پناہ مانگنا چاہیے، کسی دشمن کو بھی ایسی عادت نہ دے۔ پرانے زمانے میں جوا کی بہت ساری شکلیں پائی جاتی تھیں، لیکن آج جس کو لاٹری کہتے ہیں نا، لاٹری کے بھی الگ الگ طریقے پائے جاتے ہیں۔ لوگوں کو لبھانے کے لیے الگ الگ طریقے لاٹری کے پائے جاتے ہیں، اور سب طریقے حرام ہیں۔ جیسے شرط لگا کر کے کھیلنا، ایسا کھیل جس میں طے ہو کہ جو جیتے گا وہ دوسرے کا پیسہ لے لے گا۔ جیسے کچھ لوگ تاش کھیلتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس میں پیسے رکھے جاتے ہیں، جو جیتے گا وہ پیسے لے لے گا۔ یہ کیا ہے؟ یہ لاٹری ہے جو حرام ہے۔ اور آپ نے نقصان جانا، 5 نقصانات۔ گندا کام ہے، شیطان کا کام ہے، میڈ ان شیطان ہے، اس سے دشمنی پیدا ہوتی ہے، اس سے نماز سے ہم دور ہو جاتے ہیں اور اللہ کی یاد سے دور ہو جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے یہ شرط لگانا کہ جیتنے والی جو ٹیم ہوگی وہ پیسے لے لے گی، جیسے فٹ بال ہے، کرکٹ ہے، کوئی بھی کھیل ہے، اس کھیل میں کھلاڑی یا ٹیم
یہ شرط رکھے کہ اتنے پیسے ہم دونوں آدمی یا دونوں گروپ جمع کر رہے ہیں، جو ٹیم جیتے گی اس کے وہ پیسے ہو جائیں گے، یا جو جیتے گا وہ پیسے لے لے گا، تو یہ کیا ہو جائے گا؟ یہ بھی لاٹری ہے، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ ہاں، کھیل رہے ہیں بغیر کسی لاٹری کے تو کوئی حرج کی بات نہیں، کھیل سکتے ہیں، گیم ہے، اچھی چیز ہے، لیکن لاٹری ڈال کر کے کھیلنا حرام ہے۔ اسی طریقے سے انعامی ٹکٹ ہوتا ہے، جیسے کوئی آدمی ٹکٹ خریدتا ہے، 1 روپے کا ٹکٹ لیجئے، آپ کا نمبر نکل آیا تو آپ کو 50,000 روپے ملیں گے، یا 1,00,000 روپے ملے گا، یا 10,00,000 روپے ملیں گے، لیکن ٹکٹ کتنے کا ہے؟ 1 روپے کا ہے۔ اب آپ سوچئے، ہر آدمی 10,00,000 روپے کے لالچ میں اگر 1 روپے دے کر کے ٹکٹ خریدتا ہے تو اس ایجنسی کے پاس اربوں روپے جمع ہو سکتے ہیں، کیونکہ اربوں آدمیوں نے 1-1 روپے دیے۔ میں نے 1 روپے دیا تو میرا تو کچھ نقصان نہیں ہوا، لیکن اس کو کتنے پیسے جمع ہو گئے؟ تو اسی لیے اس طرح کے سسٹم میں ہمیں شامل نہیں ہونا چاہیے۔ یہ حرام سسٹم ہے، ناجائز سسٹم ہے، اور اس طرح کے سسٹم میں شامل ہوتے ہیں تو گویا کہ ہم جوا کھیلتے ہیں، اور جوا کے 5 نقصانات ہم نے سن لیا، اس کو یاد رکھیے۔ اسی طریقے سے آن لائن اور الیکٹرانک لاٹری بھی ہوتی ہے، جیسے موبائل گیمز میں، کمپیوٹر گیمز ہوتے ہیں، انٹرنیٹ پر کھیلا جانے والا کوئی کھیل ہوتا ہے جس میں پیسے لگا کر اگر وہ کھیل کھیلا جائے کہ ہم پیسے جیت بھی سکتے ہیں، پیسے ہار بھی سکتے ہیں، تو یہ سب کے سب کیا ہوگا؟ یہ سب کے سب لاٹری ہوگی، جو ناجائز اور حرام ہے، اور یہ گندی چیز ہے پہلے نمبر پر، میڈ ان شیطان ہے دوسرے نمبر پر، اس سے دشمنی پیدا ہوتی ہے، جلن اور حسد پیدا ہوتا ہے، یہ ہم کو نماز سے روکتا ہے، اور یہ ہم کو اللہ کی یاد سے روکتا ہے۔ 5 نقصان اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے اپنی کتاب میں۔ اسلام نے لین دین کرتے وقت کچھ اخلاقی تعلیمات بھی دی ہیں جن کو فالو کرنا چاہیے کاروبار کرتے وقت، لین دین کرتے وقت۔ سب سے پہلے نمبر پر اسلام نے ہمیں حکم دیا کہ ہم لین دین کریں تو لین دین میں امانت داری کو سامنے میں رکھیں۔ لین دین میں امانت داری ہونی چاہیے، امانت ہونی چاہیے، خیانت نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتوں کو اس کے مالک تک پہنچا دو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زمانے جاہلیت میں نبی بننے سے پہلے لوگ 2 ناموں سے پکارتے تھے، ان میں سے ایک نام الصادق اور دوسرا نام الامین تھا۔ الصادق کا معنی ہوتا ہے بہت ہی سچا، اور الامین کا معنی ہوتا ہے بہت ہی امانت دار۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بہت ہی امانت داری تھی، یہاں تک کہ مکہ کے لوگ اپنا سامان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حفاظت کے لیے رکھتے تھے، کہ بہت ہی امانت دار انسان تھے۔ تو ایک مسلمان کو امانت دار ہونا چاہیے، خیانت ایک مسلمان کو نہیں کرنی چاہیے۔ اور خیانت جو ہے نا، نفاق کی پہچان ہے۔ نفاق کیا ہے؟ نفاق کہتے ہیں ظاہر میں ایک آدمی اسلام کا دعویٰ کرے لیکن دل میں اس نے کفر چھپا رکھا ہو، اس کو نفاق کہتے ہیں، اور ایسا کرنے والے کو منافق کہتے ہیں۔ اور منافق کی 3 پہچان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ آیت المنافق 3، منافق کی 3 پہچان ہے۔ کیا کیا ہے؟ جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، اور جب اس کے پاس کوئی امانت رکھی جائے تو وہ خیانت کر جائے۔ جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، اور جب اس کے پاس کوئی امانت رکھی جائے تو وہ خیانت کر جائے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، مسند احمد کی روایت ہے، لا ایمان لمن لا امانت لہ،
جس کے اندر امانت داری نہیں اس کے اندر ایمان نہیں۔ ایمان والا امانت دار ہوتا ہے، خائن گویا کہ ایمان سے محروم انسان ہے۔ تو گویا کہ کاروبار میں، لین دین میں امانت داری ہونی چاہیے، خیانت نہیں آنی چاہیے۔ دوسرے نمبر پر کاروبار میں سچائی ہو، جھوٹ نہ ہو۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خریدنے اور بیچنے والے کے بارے میں بیان فرمایا، فَإِن صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، کہ اگر خریدنے اور بیچنے والے جب آپس میں خرید اور بیچ رہے ہوں تو اگر وہ سچ بولتے ہیں اور اگر سامان میں عیب پایا جا رہا ہے اسے بیان کر دیتے ہیں تو ان کے کاروبار میں برکت آتی ہے، اور اگر وہ جھوٹ بولتے ہیں اور عیب کو چھپاتے ہیں تو ان کے سامان کی برکت جاتی رہتی ہے، ان کے کاروبار سے برکت اٹھ جاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، علیکم بالصدق، سچائی کو لازم پکڑو، کیونکہ سچائی نیکی کی طرف لے جاتی ہے اور نیکی جنت کی طرف لے جائے گی۔ اور ایک آدمی سچ بولتا رہتا ہے اور سچائی کی تلاش میں لگا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ کے پاس سچا لکھ دیا جاتا ہے۔ اور جھوٹ سے بچو، اس لیے کہ جھوٹ ایک انسان کو برائی کی طرف لے جاتا ہے، اور برائی ایک انسان کو جہنم کی طرف لے جاتی ہے۔ اور ایک انسان جھوٹ بولتا رہتا ہے اور جھوٹ کی تلاش میں لگا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ کے پاس کذاب، جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں سچ بولنا چاہیے ہر مرحلے میں زندگی کے، خاص طور پر کاروبار میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ایک انسان جھوٹی قسم کھا کر سامان بیچتا ہے تو اس کا کیا نقصان ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحیح مسلم کی روایت کے مطابق بیان فرماتے ہیں، ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامۃ ولا ینظر الیہم ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم، کہ تین طرح کے لوگ ایسے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن بات نہیں کرے گا، نہ ان کی طرف دیکھے گا اور نہ ہی ان کو پاک صاف کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ان میں سے ایک ذکر کیا، والمنفق سلعتہ بالحلف الکاذب، سامان کو جھوٹی قسم کھا کر بیچنے والا۔ تو جھوٹی قسم کھا کر سامان بیچنے والا نہایت ہی گھٹیا انسان ہوتا ہے۔ کاروبار میں امانت داری ہونی چاہیے، دیانت داری ہونی چاہیے اور جھوٹ سے بچنا چاہیے۔ تیسرے نمبر پر کام میں پختگی ہونی چاہیے، خوبصورتی ہونی چاہیے، بہتری ہونی چاہیے، اچھے طریقے سے کام کو نمٹائیں، چاہے کام کوئی بھی ہو، کسی طرح کا کام ہے، ڈیوٹی پر ہیں، کام میں ہم کو لگایا گیا ہے، اچھی طرح سے کام کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، ان اللہ یحب اذا عمل احدکم عملا ان یتقنہ، اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند کرتا ہے کہ تم میں سے جب کوئی کام کرے تو اس کو اچھی طرح سے کرے، کوئی بھی کام ہو اچھی طرح سے کرے۔ یہاں تک کہ پڑھنے والے بچوں کے لیے کیا حکم ہے کہ پڑھائی کر رہے ہیں تو اچھی طرح سے پڑھائی کریں، کام کر رہے ہیں اچھی طرح سے کام کریں۔ کوئی بھی کام ہو، زندگی کا کوئی بھی عمل ہو، اسے اچھے طریقے سے نمٹانا چاہیے۔ یہ ایک مسلمان کی پہچان ہوتی ہے، کیونکہ اسلام ہمیں اس بات کا حکم دیتا ہے کہ کوئی بھی کام کریں تو اچھے طریقے سے کریں۔ یہاں پر ایک سوال یہ بھی ہے کہ الیکٹرانک خرید و فروخت کا کیا حکم ہے؟ اگر خرید و فروخت میں آن لائن جو خرید و فروخت ہو رہی ہے اس میں صاف گوئی پائی جاتی ہے، دیانت داری پائی جاتی ہے اور حرام چیز سے پرہیز کیا جا رہا ہے، تو آن لائن کی خریداری بھی جائز ہے۔ گویا کہ خریداری جائز چیز کی ہو رہی ہے اور خرید و فروخت کرتے وقت صاف گوئی ہے، دیانت داری ہے، حرام چیز سے بچا جا رہا ہے تو کوئی حرج نہیں۔ لیکن اگر اس آن لائن الیکٹرانک خریداری میں دھوکہ ہے، سود ہے، جوا ہے یا حرام چیزیں شامل ہوں تو پھر یہ جائز نہیں۔ ایک سوال اور ہے
سامان اپنی ملکیت میں آنے سے پہلے کیا اس کو بیچ سکتے ہیں؟ نہیں۔ سامان جب تک کہ ہماری ملکیت میں نہ آ جائے تب تک کہ وہ سامان بیچ نہیں سکتے۔ مثال کے طور پر سامان کسی کی گودام میں رکھا ہوا ہے، میں نے وہ سامان خرید لیا اور پھر میں نے خریدنے کے بعد دوسرے آدمی سے اس کو بیچ دیا جبکہ سامان اسی کی گودام میں رکھا ہوا ہے، ایسا جائز نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا لا تبع ما لیس عندک، جو چیز تمہارے پاس نہیں ہے اسے مت بیچو، جو چیز تمہارے پاس نہیں ہے اسے مت بیچو۔ سنن ابی داؤد کی روایت ہے، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے بازار سے تیل خریدا، جب میں نے اسے وصول کیا تو ایک آدمی آیا اور اس کے بدلے مجھے پروفٹ دینے لگا، یعنی میں نے جتنے میں خریدی تھی اس سے زیادہ قیمت دینے لگا، تو میں نے اسے وہ سامان بیچنا چاہا اسی جگہ پر، تو میرے پیچھے سے کسی نے میرا بازو پکڑا، میں نے مڑ کر دیکھا تو وہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ انہوں نے فرمایا کہ جس جگہ تم نے سامان خریدا ہو وہیں پر اسے نہ بیچو یہاں تک کہ وہ تمہارے قبضہ میں نہ آ جائے۔ فإن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا ان تباع السلع حیث تبتاع، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے کہ ایسی جگہ پر سامان بیچا جائے جہاں پر وہ سامان خریدا گیا ہے۔ حتیٰ یحوزہ التجار الی رحالہم، یہاں تک کہ تاجر اسے اپنے قبضے میں نہ کر لیں، تاجر اپنے گھر سامان نہ پہنچا لیں۔ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ جب تک کہ سامان کو اپنے قبضے میں نہیں کر لیتے ہیں تب تک کہ اسے بیچنا جائز نہیں۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ آج دنیا میں جو بزنس کے سسٹم اپنائے جاتے ہیں، سامان ایک ہی جگہ پر ہے اور 10 آدمی سے اس کی بکری ہو چکی ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ کیسے جائز ہوگا بھائی؟ ایک آدمی نے اسی سامان کو 50,000 میں خریدا، پھر دوسرے آدمی نے 60,000 میں خریدا، تیسرے آدمی نے 70,000 میں خریدا، چوتھے آدمی نے 1,00,000 میں خرید لیا، حالانکہ سامان اسی جگہ پر رکھا ہوا ہے، تو یہ جائز نہیں ہے۔ ہماری شریعت جو ہے نا ہر چیز میں کلیئرٹی دیکھتی ہے، معاملہ کلیئر ہونا چاہیے۔ اسی لیے سامان اپنے قبضے میں کرنے کے بعد، یا ہم نے اپنی گاڑی پہ لاد لیا ہے وہاں سے ہٹ گئے ہیں پھر ہم سامان بیچنا چاہ رہے ہیں، بیچ سکتے ہیں۔ چلیں تو انہی باتوں کے ساتھ آج کا یہ درس ہم اینڈ کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو کچھ بھی ہم نے سیکھا ہے اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔